عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10۔ اس حدیث میں بھی عدت ہی کا موضوع ہے، اور زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہما راویہ ہیں۔ یہ زینب نبی علیہ السلام کی ربیبہ ہیں، کل بھی ان کا ذکر ہوا۔ یہ ام سلمہ کی بیٹی ہے جو حبشہ میں پیدا ہوئی تھی۔ ام سلمہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ مکہ سے حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، تو وہاں زینب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ عبید اللہ وہاں جا کے نصرانی ہو گیا، اور پھر ان دونوں میں جدائی ہو گئی، اور پھر ام سلمہ کو یہ زینب حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے واپس یہ آئیں، اور پھر جو ہے ابو سلمہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد یہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں اور ام المومنین بن گئیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ توفی حمیم لام حبیبہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ایک رشتہ دار قریبی فوت ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ ایک روایت میں صراحت ہے کہ وہ ان کے والد تھے۔ ان کے والد ام حبیبہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ فدعت بصفرۃ فمسحت بذراعیها، انتقال کے 3 دن بعد ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی۔ صفرہ ایک مخلوط مکس خوشبو کو کہتے ہیں۔ خوشبو منگائی اور اپنے بازوؤں پر ان کو اس خوشبو کو مل لی، اپنے بازوؤں پر۔ ذراع جو ہے یہ ہاتھ کے جو ہے وہ اس کنارے سے لے کر کوہنی تک یہ ذراع کہلاتا ہے۔ یہ ذراع کی تعریف۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں ذراع پر رکھا کرتے تھے، ہاتھ اپنا ذراع پر رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور ذراع پر ہاتھ رکھنا یہ ایک قرینہ ہے بڑا قوی کہ وہ ہاتھ سینے پر ہوگا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ ہاتھ نیچے جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں جھکتے جاؤ ساتھ ساتھ، رکوع میں چلے جاؤ تو پھر ناک بھی نیچے جائے گا، ورنہ سیدھے کھڑے ہوگے ذراع پر ہاتھ ہوگا تو ہاتھوں کا مقام سینہ ہی، اس کے علاوہ نہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ نمازی نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ذراع پر خوشبو مل لی۔ فقالت انما اصنع هذا لانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوشبو کیوں لگائی؟ نے اپنے والد کے انتقال کے 3 دن خوشبو کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3، کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے، وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، کسی فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، الا علی زوج، سوائے اپنے شوہر کے، اس پر 4 ماہ 10 دن۔ تو میرے والد چونکہ فوت ہوئے اور 3 دن سے بڑھ کر سوگ کرنا منع ہے، تو اب 3 دن گزر گئے، تو میں نے ایک ایسا عمل کیا جو سوگ کے منافی۔ سوگ میں انسان خوشبو نہیں لگاتا، زیب و زینت اختیار نہیں کرتا، مگر ام حبیبہ نے 3 دن ختم ہوتے ہی خوشبو استعمال کی تاکہ جو سوگ والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ اب یہ حدیث پر ذرا غور کرو کہ 3 دن کا سوگ کس پر ہے؟ مرد پر یا عورت پر؟ عورت پر ہے نا، حدیث میں عورت کا ذکر۔ یہ مرد حضرات یہ 3 دن کا سوگ کیوں کرتے؟ کوئی فوت ہو جائے، اب جناب 3 دن کی پھوڑی قائم ہو گئی، بیٹھیاں چٹائیاں بچھا کے 3 دن پورے۔ یہ مردوں کے لیے سوگ کہاں سے آ گیا 3 دن؟ یہ 3 دن کا ذکر حدیث میں خواتین کے لیے، تو مردوں کے لیے 3 دن بیٹھنا اور سوگ کرنا شریعت میں کہیں نہیں وارد ہوا، صرف خاتون کے لیے، وہ بھی اس لیے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو شریعت نے 3 دن کے سوگ کی اجازت دے دی، لیکن مردوں کے لیے 3 دن کے سوگ کا کوئی مسئلہ نہیں۔
ہمارے ہاں جو بیٹھا جاتا ہے اور سوگ میں لوگ بیٹھتے ہیں 3 دن پورے، یہ اہتمام خلاف شریعت. جی